پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے NRO پر تفصیلی فیصلے کے بعد صدر آصف علی زرداری نے آج پہلی پبلک اپیئرنس دی۔ چکوال میں گبیر ڈیم کا افتتاح کیا اور اس کے بعد ایک بار پھر انہوں نے پنجابی میں تقریر کی۔ صدر کا کہنا تھا کہ وہ عوام کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب بھی سازش ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بھی قلم کے ذریعے سازش ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد وہ کتنے پراعتماد آج نظر آئے اور کیا ان میں وہی اعتماد تھا جو آج سے کچھ روز پہلے جب وہ لاہور میں موجود تھے اور مختلف تقریبات سے خطاب کر رہے تھے یا جلسوں سے خطاب کر رہے تھے؟ اسی پر ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور سینئر سیاسی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی سے۔ بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا چکوال کے اندر صدر آصف علی زرداری نے گبیر ڈیم کا افتتاح کیا۔ آپ کو لگا ان کی باڈی لینگویج سے کہ وہ ان میں اتنا ہی اعتماد تھا جتنا اب سے کچھ روز پہلے تھا، یعنی سپریم کورٹ کے اس تفصیلی فیصلے سے پہلے؟ صدر جس طرح کا اعتماد ان میں پہلے نظر آ رہا تھا اس طرح کا اب بھی موجود ہے، اور جس طرح کی بے اعتمادی ان میں پہلے دکھائی دے رہی تھی وہ بھی اب دیکھنے میں دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کا جو لہجہ ہے اور ان کے جو تیور ہیں ان میں تو اعتماد نظر آتا ہے، جو ان کے الفاظ ہیں وہ بے اعتمادی کی جھلک دکھاتے ہیں، یعنی لگتا ہے وہ کسی سے ڈرے ہوئے ہیں اور کسی کو ڈرا بھی رہے ہیں۔ اب یہ دونوں اس کے درمیان وہ چل رہے ہیں، انتہاؤں کے درمیان چل رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہ کسی کو ڈرانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کوئی انہیں ڈرانے میں کامیاب ہوتا ہے، لگتا ہے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں وہ۔ شامی صاحب، اب سے کچھ روز پہلے جب صدر سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، آپ بھی اس ملاقات میں تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ سازش ہو رہی ہے۔ جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ سازش کون کر رہے ہیں تو ان کا جواب تھا کہ جب مجھے پتا چلے گا تو میں ایڈریس بتا دوں گا۔ آج انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ قلم کی سازش ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب لیا ہے آپ نے؟ دیکھیے جی، پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ بھئی انہوں نے ایڈریس بتا دیا ہے۔ اب قلم جو ہے ایک تو ان کے پاس ہوتا ہے جو خبریں بناتے ہیں، خبریں لکھتے ہیں، اداریے لکھتے ہیں، دوسرا ان کے پاس ہوتا ہے جو فیصلے لکھتے ہیں۔ تو قلم تو دو ہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور تلاش کر لیں کہ قلم ہمارا قلم ہے وہ کسی اور کا قلم ہے۔ شامی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اب سپریم کورٹ کا فیصلہ، تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا تھا اس سے پہلے جب مختصر فیصلہ آیا تھا کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، اب گزشتہ روز بھی وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ہر صورت میں عمل درآمد کیا جائے گا لیکن مشاورت کی جائے گی۔ اب آپ کو کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے عمل درآمد کیا جائے گا؟ حکومت آپ کو کتنی سنجیدہ نظر آ رہی ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد اس حد تک تو شروع ہے کہ جو ری اوپن ہو گئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کئی وزراء جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، لیکن جو زرداری صاحب کے بارے میں ہدایت تھی سپریم کورٹ کی اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور اس کے بارے میں پہلے خبر تو یہ آئی تھی کہ سوئس گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ پہلے آپ اپنے ہاں مقدمے کھولیں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ بین الاقوامی ایک قانون ہے جس کے تابع کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ پر کسی دوسری اسٹیٹ میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہوگا، اگر واقعی ایسی کوئی مجبوری ہے تو پھر سپریم کورٹ کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتی ہے گورنمنٹ، وگرنہ تو پھر جو سپریم کورٹ کی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیس سے ری اوپن کرنے کی درخواست دے دی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیس چلے بھی وہاں، کیونکہ 248 کی جو پروٹیکشن حاصل ہے صدر کو، اس کے مطابق کیس کا کھلنا جو ہے وہ کیس کے چلنے کے مترادف نہیں ہے، یعنی کیس کھول کر بھی روکا جا سکتا ہے اور انتظار کیا جا سکتا ہے صدر زرداری صاحب کے اپنے منصب سے علیحدگی کا یا ان کی مدت ختم ہونے کا۔ شامی صاحب، یہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، خصوصی طور پر کولیشن میں جو شامل جماعتیں ہیں جس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، JUI ہے اور ظاہر ہے خود پیپلز پارٹی بھی ہے، تو پیپلز پارٹی کے علاوہ یہ جو جماعتیں ہیں ان کا کیا آپ رخ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ان کی ترجیحات کیا ہوں گی، کیا سوچ رہے ہوں گے اور ان کا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ NRO کے معاملے میں انہوں نے پیپلز پارٹی سے آنکھیں پھیر لی تھیں، اور اب بھی یہ ہوا کا رخ دیکھ رہی ہیں۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ آندھی زور کی چل رہی ہے تو یہ فوراً اپنا رخ تبدیل کر لیں گی، اور اگر انہوں نے دیکھا کہ حالات ذرا سکون میں آ گئے ہیں تو اپنا منہ دوسری طرف کر لیں گی۔ یہ جماعتیں جو ہیں یہ ہوا کے ساتھ ساتھ چلنے کی خوگر نظر آتی ہیں۔
اور خود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت کیا تاثر پایا جا رہا ہوگا؟ یہ جو فیصلہ اب سامنے آیا ہے، اور کیا تاثر پایا جا رہا ہوگا، کیا سوچ ہوگی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے بعد جو اثرات سامنے آئیں گے، کیا آپ کے خیال میں، آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے اندر تو خاصی حد تک یکسوئی ہے اور وہ آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں متحد نظر آتی ہے. یعنی جو اختلافات تھے اور زرداری صاحب کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی تھیں وہ دب گئی معلوم ہوتی ہیں. ان سے اختلاف کرنے والے اختلاف نہیں کر پا رہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن سے انہوں نے اپنے اختلافات ختم کر لیے ہیں. اب آپ دیکھیں، اعتزاز احسن جو ہیں وہ ان کے مشیروں میں شامل ہیں اور شاید ان کا قانونی طور پر مقدمہ لڑنے کے لیے بھی پر تول رہے ہیں. تو ایسی صورت میں پیپلز پارٹی کا مخمصہ یہ ہے کہ وہ کرے کیا، کیونکہ عدالتوں کے معاملے میں آپ کچھ واضح لائحہ عمل اختیار نہیں کر سکتے. عدالتوں کی حیثیت ایسی ہے کہ ان کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، اور اگر عمل نہ ہو تو پھر کیسے ان کا سامنا کیا جائے گا؟ کیونکہ یا تو قومی اسمبلی میں آپ کو 2/3 اکثریت حاصل ہو تو اس 2/3 اکثریت کے بل پر آپ اپنے لیے راستہ نکال سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عدالتیں ہیں اور حکومت ہے اور پیپلز پارٹی ہے. اب ان کی ہدایات جو ہیں ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. یہ مسلم لیگ نون کے رویے کو آپ نے کیسے پایا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب باہر رہے، صدر آئے پنجاب کے اندر اور انہوں نے دورے کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی، میاں نواز شریف صاحب تو بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر سسٹم کو ڈیریل کیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی صورت اس حق میں نہیں ہیں، وہ کسی کو بھی اپنا کندھا فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر دونوں اطراف سے بیانات بھی کچھ ایسے آتے رہے اس دورے کے دوران. اس منظر کو آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیے، شریف برادران کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ان کے کچھ کیے بغیر ہی معاملات جو ہے وہ ایک خاص رخ لے رہے ہوں تو انہیں پھر کچھ کرنے کی، کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کرنے اور کہنے کی بجائے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر مڈ ٹرم انتخابات ہوتے ہیں یا کوئی اور صورت ہوتی ہے تو ان کے لیے اس میں کوئی ایسی منفی صورت نہیں ہوگی. اور اس وقت وہ کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں. یعنی عملاً ان کی لگتا ہے کہ دعائیں یا آرزویں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ زرداری صاحب جانے اور عدالتیں جانے اور وہ اس میں بس چپ چاپ بیٹھے دیکھتے رہیں، پھر جو بھی ہوگا اس میں سے کوئی اپنا راستہ نکال لیں گے. بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کا. سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہوا کا رخ دیکھ رہی ہیں، اور ان سے پہلے انہوں نے جو اپنی حکمت عملی تھی اس کا مظاہرہ NRO سے متعلق جب پارلیمنٹ میں وہ لایا گیا تو اپنے رویے کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، شریف برادران کا تعلق ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب خود ہی حالات اس طرف جا رہے ہیں تو انہیں خاموش رہنا چاہیے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کراچی میں ایک ہفتے کے امن کے بعد گزشتہ روز ایک بار پھر کراچی کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. لیتے ہیں ایک کمرشل بریک.